ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، ناظم و محتمم و شیخ الحدیث جامعہ اشرف العلوم حیدرآباد۔ انشاءاللہ بعد پروگرام کے مسجد امیر حمزہ میں باجماعت نماز ادا کی جائیں گی۔ تمام احباب پروگرام کے بعد وہاں پر نماز ادا کر لیں۔ درمیان میں اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائیں۔ انشاءاللہ پروگرام کے بعد نماز مسجد امیر حمزہ میں ادا کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام اور معزز حاضرین، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ معاشرہ سوسائٹی کو، سماج کو کہتے ہیں، اجتماعی زندگی کو، جہاں کچھ لوگ مل کر زندگی گزارتے ہیں اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اصلاح جو ہے وہ افساد کے مقابلے میں ہے۔ افساد کے معنی ہے فساد مچانا، اور اصلاح کے معنی ہے فساد کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر امن و امان کو قائم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 برس کی عمر میں نبوت کی ذمہ داری سے سرفراز کر کے ان کے معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑا کیا، تو اس وقت وہ معاشرہ بہت خراب تھا، برباد تھا، ہر قسم کی برائیاں اس میں آ چکی تھیں، خوریزی، خانہ جنگی، قتل و قتال، ایک دوسرے سے عداوت اور لڑائیاں بھی وقتی نہیں بلکہ صدیوں پر محیط جنگیں، شراب خوری، حرام خوری، غیر اللہ کی پرستش، شرک اور گمراہی، یہ ساری برائیاں اس سماج کے اندر موجود تھیں۔ ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے اور ہر قسم کے مظالم میں مبتلا تھے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ان کے اندر موجود تھا۔ اور پھر حرام خوری کے نتیجے میں، شراب نوشی کے نتیجے میں اخلاقی پستیوں کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو لے کر ان لوگوں کی ہدایت کا کام شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے آسمان سے ان کی رہنمائی کی، اور وہ آسمانی رہنمائی کے ساتھ سماج پر محنت کرتے رہے، معاشرے کو صلاح و فلاح سے آشنا کرنے کے لیے جد و جہد فرماتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دی اور برائی سے روکنے کا کام شروع کیا۔ جو باتیں ان کے اندر بری تھیں
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرتاً بری لگتی تھی۔ قرآن کریم کے نزول سے بھی پہلے، نبوت کے کام پر کھڑے کیے جانے سے بھی پہلے، ہر وہ چیز جو اسلام میں ناپسندیدہ ہے، بری ہے، گندی ہے اور گناہ کی ہے، آپ کو طبعاً و فطرتاً بری لگتی تھی اور آپ کبھی اس میں مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ انسانی فطرت صاف ستھری ہے، انسانی فطرت پاکیزہ ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والے کو اپنی سیدھی سادی فطرت پر پیدا کرتے ہیں، جس میں انسان نیکی دوست ہوتا ہے اور بدی ناآشنا ہوتا ہے، برائیوں سے بعد اور نفرت ہوتی ہے اور نیکیوں سے تعلق اور قربت ہوتا ہے۔ یہ انسان کا فطری مزاج ہے۔ اس فطری مزاج پر اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے کو پیدا کیا، وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، وہ یہودی کے گھر کا بچہ ہو یا عیسائی کے گھر کا بچہ ہو یا دنیا کی کسی قوم، مذہب، عقیدے کا اس کا تعلق ہو، وہ پیدا ہوتا ہے سادی فطرت پر، سیدھی فطرت پر اور ایسی فطرت پر جو توحید سے جڑی ہوئی ہے اور اللہ کی وفاداری کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن اس کے خاندان کے لوگ، اس کے گھرانے کے لوگ، اس کا پہلے سے چلا آ رہا ماحول، بڑوں کے اخلاق، بڑوں کے عقائد، بڑوں کے اعمال، بڑوں کی تہذیب، بڑوں کا کلچر ان کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر وہ بچے دھیرے دھیرے اپنے ہی ماحول کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ذمہ داری اس سماج پر عائد ہوتی ہے ان کے بہکنے کی اور ان کے بھٹکنے کی۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے ماں باپ ان کو یہودی بناتے، نصرانی بناتے، مجوسی بناتے، مسلمان بناتے، فاسق بناتے یا متقی بناتے، جو کچھ بھی بنتا ہے وہ اپنے ماحول سے بنتا ہے، جو کچھ بھی بنتا ہے وہ اپنے گھر کے اثرات سے بنتا ہے، جو کچھ بھی بنتا ہے وہ اپنے بڑوں کے نظر اور فکر سے بنتا ہے۔ اس لیے ذمہ داری سماج کے بگڑنے کی بھی ماں باپ کے اوپر ہے اور ذمہ داری سماج کے بننے کی بھی ماں باپ کے اوپر ہے۔ ماں باپ نے جن بچوں کو سہارا نہیں دیا، یہ بچے آوارہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ جن بچوں سے پیار محبت نہیں کرتے، یہ پیار محبت کی چکر میں پھنستے ہیں۔ ماں باپ جن بچوں کی نگہداشت و نگرانی نہیں کرتے، یہ بچے ہر قسم کے خرافات میں، منشیات میں، تباہیوں میں، بربادیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری بچوں کی نہیں ہے۔ ہم انہی کو تھو تھو کرتے رہیں، ہم انہی کے اوپر لعنت ملامت کرتے رہیں، ہم انہی کے بگڑنے کے اور برے ہو جانے کے گن گاتے رہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ سماج کا ہر طبقہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اس بستی کے ائمہ، اس بستی کے علماء، اس بستی کے حفاظ، اس بستی کے نیک لوگ، اس بستی کے نمازی لوگ، اس بستی کے سوشل ورکرز، اس بستی کے ویلفیئر ورکرز، اس بستی کے سیاسی کام کرنے والے، سب کے سب اس کے ذمہ دار ہیں اور سب ماں باپ کے ساتھ جواب دہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے کہ سماج سے اپنا کام نکال لینا اور سماج کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کرنا، یہ جیسے اس زمانے میں عام سیاسی لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ بھی جو دین کی محنت کرتے ہیں اور دین کا نام لیتے ہیں، یہی کر رہے ہیں کہ قوم سے اپنا کام نکال لے رہے ہیں اور قوم کے اوپر کوئی محنت، فکر، جد و جہد نہیں کر رہے ہیں۔ جلسے شعور بیداری کے لیے بہتر ہیں، مناسب ہیں، ہونے چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہونے چاہیے۔ اصل محنت ہوتی ہے افراد کے اوپر۔ ایک ایک فرد کو بگاڑنے والے بگاڑ رہے ہیں، دوست بن کر بگاڑ رہے ہیں، قریب ہو کر بگاڑ رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے بگاڑ رہے ہیں، اور ہم ایک آدھ مرتبہ کہیں ان کو جلسے میں بلا کے کچھ سنا دیں تو وہ کیا درست ہوں گے، کیا صحیح ہوں گے۔ اس لیے سماج کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ بہت جگہ جہاں پر بھی شکایات آتی ہیں،
بگاڑ کی اور بہت سی برائیوں کے جنم لینے کی، تو وہاں آپ دیکھ لیں نظر ڈال کے، وہاں کے دین کے ٹھیکیداروں اور دین کے ذمہ داروں کو اس قوم کی فکر نہیں ہے، ان سے محبت نہیں ہے، ان سے ملاقات کرنے کی ہمت نہیں ہے، انہیں سمجھانے بجھانے کی کوئی کوشش و فکر نہیں ہے، ماں باپ کو بھی نہیں ہے۔ ماں باپ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے کوئی ہے ہی نہیں، ان کو آسمان نے پھینکا اور زمین نے پکڑ لیا اور اس کے بعد یہ بے سہارا زندگی گزارتے ہیں، ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہ کیسے صالح بنے گے؟ حضرت علیہ السلام ایک ایک کے گھر پہ تشریف لے جاتے تھے، حضرت علیہ السلام ایک ایک کو پکڑ کے سمجھاتے تھے، حضرت علیہ السلام ہر پیش آنے والی ذلت کو گوارا کرتے تھے، حضرت علیہ السلام دعوت کے راستے کی ہر محنت کو برداشت کرتے تھے، تب کہیں جا کر کے لوگ ان کی مانتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے، حضرت علیہ السلام کو کہاں کام کرنے دیا تھا؟ انہوں نے نبیوں کو کہاں کام کرنے دیا تھا؟ 950 برس تک ایک پیغمبر بالکل بے سہارا لوگوں کے پیچھے محنت کرتا رہا اور لوگ اس کا کچھ ساتھ نہیں دیتا تھا، کوئی اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔ حضرت علیہ السلام کا چچا ابو لہب گھر کے بازو ہی رہتا تھا اور حضور علیہ السلام کے لیے عافیت سے اور امن سے رہنا مشکل کر کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت علیہ السلام کے مکان کے دوسری جانب عقبہ بن ابی معیط رہتا تھا، اس نے بھی حضور علیہ السلام کی عزت اور راحت اور سکون کو غارت کر کے رکھا ہوا تھا۔ ادھر بازو والے سے مصیبت میں تھے، ادھر بازو والے سے مصیبت میں تھے، ایک طرف چچا ہی تھا، ایک طرف دشمن خدا تھا، دونوں مل کر آپ کو محلے میں سکون سے رہنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام ان لوگوں کی خیرخواہی میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، ہمت کرتے تھے، جرأت کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی مشکلات پر نظر رکھتے تھے اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کی فکر کرتے تھے۔ آپ مہمان نواز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کی مالی سرپرستی کرنے کے لیے ہر جتن کرتے تھے، جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالم کا مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سماج میں جس میں کوئی ان کا مددگار نہیں تھا اس میں اپنا کام برابر جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام دعوت کے لیے نکلتے تھے، ابو لہب نظر رکھتا تھا، آج کدھر جا رہے ہیں، کل کدھر جا رہے ہیں۔ آپ عکاظ اور ذوالمجاز کی مارکیٹوں میں جب دعوت دینے کے لیے چلتے تھے تو ان کا چچا ابو طالب پیچھے سے ان کے گزرتا رہتا تھا اور 2 ہاتھ سے مٹی اٹھا اٹھا کر ان کے اوپر پھینکتا رہتا تھا اور کہتا رہتا تھا کہ لوگوں اس کی بات مت مانو، اس کی بات ماننے والوں کے یہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بیوی شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ بچوں سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی سارا خاندان برباد ہوتا ہے، اس کی مت سنو۔ اور حضور فرماتے تھے لوگوں میری بات سن لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دونوں کے متضاد دعوے تھے، دونوں کی متضاد باتیں تھیں، لیکن برابر وہ بھی اپنا کام کر رہا تھا اور برابر آپ بھی اپنا کام کر رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ وہ تو نیست و نابود ہو گیا اور اس کی کوششیں بیکار چلی گئیں، لیکن حضور علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور ان کا مشن چل پڑا، آج تک دنیا میں چمک دمک رہا ہے۔ اس لیے کام بستی میں ہونا چاہیے، ایک ایک فرد سے ملاقات ہونی چاہیے، ہر ظالم سے، ہر جابر سے، ہر فاسق سے، ہر زانی سے، ہر بدکار سے، ہر چور سے، ہر ظلم زیادتی کرنے والے سے ہمیں ملنا پڑے گا اور اسے سمجھانا پڑے گا۔ اس کے من میں ایک چنگاری ہے اللہ کے نام کی، رسول اللہ کی نسبت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چنگاری کو دہکانا پڑے گا، اسے شعلہ جوالہ بنانا پڑے گا۔ اگر چمک اٹھے گی یہ چنگاری اور یہ چنگاری شعلہ بن جائے گی اللہ کی باتوں سے، ایمان کی باتوں سے، نبی کے قصوں سے، سیرت طیبہ سے، تاریخ اسلام سے، اولیاء کی زندگیوں کو سن کر اگر اس کی یہ چنگاری چمک اٹھی اور یہ بجائے چنگاری کے شعلہ بن گئی تو نہ صرف یہ جاگے گا بلکہ پوری بستی کو جگانے کا ذمہ دار بنے گا۔ کیسے کیسے گناہگار کیا سے کیا بن گئے اور کیسے کیسے فاسق و فاجر داعی اور
ہادی بن گئے اور انسانیت کو سیدھا رستہ دکھانے والے بن گئے۔ اوروں کی نہیں، صرف مکے کی زندگی پر نظر ڈالیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے افراد پر نظر ڈالیے جو کل تک خون کے پیاسے تھے، اب دوسرے کو خون دینے والے بن گئے، جو دوسروں کا چھین کے کھاتے تھے، جان کی قیمت پر دوسرے کو پانی کی بوند دینے والے بن گئے، جو کل تک لڑائی جھگڑا اپنا پسندیدہ مشغلہ سمجھے ہوئے تھے، انہوں نے لڑائی جھگڑے سے نفرت کر لی تھی، جو کسی پہ ظلم کرتے تھے آج وہ ظلم سہنے والے بن گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں انقلاب لایا۔ یہ کوئی سب سے اچھے لوگ نہیں تھے دنیا کے، یہ دنیا کے بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ تاریخ پڑھیے، سیرت طیبہ کی کوئی کتاب اٹھائیے، اس کتاب میں ما قبل ولادت کے حالات پڑھیے۔ مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی سیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے پہلے بتایا ہے کہ ما قبل ولادت دنیا کا کیا حال تھا، دنیا کا کیا حال تھا، یونان کا کیا حال تھا، مصر کا کیا حال تھا، انسانی آبادی جہاں تھی وہاں کیا حال تھا، اس زمانے کے سپر امپائر ایران اور روم کا کیا حال تھا، اور حجاز مقدس کے ان باسیوں کا، بدوؤں کا اور دیہاتی و بدوی زندگی گزارنے والوں کا کیا حال تھا، سب کا نقشہ کھینچا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے اچھے لوگوں کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ سارا سماج بگڑا ہوا تھا، بیٹیاں کرائے پر دی جاتی تھیں، بیویوں کو بیچ کر پیسے کھائے جاتے تھے، ہدیے میں بیوی دے دی جاتی تھی لوگوں کو، کسی سے خوش ہو جاتا تو اٹھا کے اپنی بیوی ہدیے میں دے دیتا تھا۔ یہ معاشرہ تھا، یہ سوسائٹی تھی۔ عورت مظلوم تھی، اتنی مظلوم تھی کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، خریدی بیچی جا سکتی تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عیسائی کہتے تھے عورت پاپ ہے، یہودی کہتے تھے عورت ایک ناگزیر ضرورت انسانی ہے، اور ہندوستان کے ہندو عورت کو جینے کا حق ہی نہیں دیتے تھے، وہ مرد کی ایک ضرورت کے طور پر جی سکتی تھی، اگر مرد کو ضرورت نہیں ہے تو اسے جینے کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ یونان میں، چین میں، دنیا کی ہر انسانی آبادی میں عورت بے حیثیت تھی اور ظلم ہی ظلم تھا چو طرف۔ مکہ کے لوگ اپنے گھر میں کوئی چیز لاتے تھے تو بیٹی کو کبھی نہیں دیتے تھے، بیٹوں کو تقسیم کرتے تھے۔ نئے کپڑے لائے جاتے، نیا کپڑا اپنے بیٹوں کو بناتے تھے، بیٹوں کا پرانا کپڑا بیٹیوں کو دیا کرتے تھے۔ اونٹ ذبح کیا جاتا تو اچھا گوشت کھانے کا عورت سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ اس کے اندر سے اوجڑی کھا سکتی تھی، وہ چمڑی کھا سکتی تھی، اور وہ کلیجی کھا سکتی تھی، آنتیں کھا سکتی تھی، لیکن صاف ستھرا گوشت مرد کا حق تھا، عورت اس کے کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر میں کہیں کسی عورت کو اعلیٰ درجے کا غلہ نہیں ملتا تھا۔ غلہ جب راس کیا جاتا ہے تو اس وقت میں اس کے 3 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک بھوسا ہوتا ہے جو جانور کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، ایک ادنا درجے کا غلہ ہوتا ہے اسے عورت کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، اور ایک اعلیٰ درجے کا غلہ نکلتا تھا جو مرد کھا سکتا تھا، عورت اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حضرت علیہ السلام اس سماج میں آئے، اس سے گندا، اس سے بگڑا ہوا، اس سے زیادہ مظلوم اور اس سے زیادہ انسانیت کے لیے شرمناک کوئی منظر نہیں تھا۔ اسی منظر کو حضور علیہ السلام نے محنت کر کے، کوشش کر کے، فکر کر کے، دعائیں کر کے، آنسویں بہا کر، ایک ایک سے مل کے، ایک ایک کو سمجھا کر، اور دعوت کے راستے کی ذلتیں اٹھا کر اور دین کے راستے کی مشقتیں برداشت کر کے، فاقہ کر کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر، جہاد کر کے، جان جوکھم میں لے کر، دشمنوں سے بھیڑ کر، حضرت علیہ السلام نے بالآخر اللہ کے دین کو روشن کیا۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اس جہاد کا مقصد کلمت اللہ کو اونچا کرنا تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ حکمرانی نہیں تھی، جہانگیری نہیں تھی، ظلم و زیادتی نہیں تھی، پیسہ لوٹنا نہیں تھا، خون چوسنا نہیں تھا۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ اللہ کا دین، اللہ کی دعوت
اللہ کا بھیجا ہوا قانون وہ انسانیت پر نافذ ہو جائے، پھر انسان چین کی سانس لیں، پھر انسان امن کے ساتھ زندگی گزاریں، پھر انسان کسی سے خوف و خطر نہ محسوس کریں، پھر انسانوں کا جان مال اور ان کی آبرو محفوظ ہو جائے۔ بس ایک مقصد ہمارے نبی کی زندگی کا تھا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مجمع کو ہم بلائیں اور آ کر کے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بیٹھ جائیں، نمازی لوگ، سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں، اور یہاں پر بیٹھ کے ہماری تقریر سن لیں، ہماری بات سن لیں، اس سے تو ان کو نفع ضرور ہوگا اور اس سے کچھ فائدہ ضرور ہوگا، لیکن جن لوگوں نے معاشرے کو فاسد کر کے رکھا ہوا ہے، جو لوگ معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، جو لوگ معاشرے پر داغ لگا رہے ہیں، جو لوگ اسلامی بستیوں اور کالونیوں کو بدنام کر رہے ہیں، جو لوگ غیروں کے سامنے نبی کی آبرو کو رسوا کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ ان تک کون پہنچے گا؟ کون ان سے بات کرے گا؟ کون ان کی ٹھڈی میں ہاتھ لگائے گا؟ کون ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرے گا؟ کون انہیں ہمت اور پیار اور محبت کے ساتھ بلائے گا؟ اور کون ان سے کہے گا بیٹا یہ زندگی مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے، یہ کام مسلمانوں کے کام نہیں ہے، تم اللہ کے بندے ہو، نبی کی امت ہو، نبی سے نسبت ہے، ایسے پیارے نبی سے جس نبی کے بارے میں ان کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے نبی تھے۔ کنواری لڑکیاں اتنی باحیا نہیں ہو سکتی جتنی حضور علیہ السلام باحیا تھے۔ ایسی باحیا شخصیت، اتنی پیاری شخصیت، ایسی پاک باز شخصیت اپنے تمام تقدسات کو ایک طرف رکھ کر کے اس امت کے معاشرے کو درست کرنے کے لیے اس میں اتر گئے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے عروج سے نزول فرما لیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعها فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کبھی اللہ سے قربت کا یہ عالم ہوتا ہے میرا، اس وقت کوئی نبی یا مرسل اور ملک مقرب بھی ہمارے بیچ نہیں آ سکتا، لیکن اس بلندی سے حضرت علیہ السلام اس بگڑی ہوئی امت کی پستی میں تشریف لاتے تھے۔ اس کو مشائخ عروج کے بعد زوال کہتے ہیں۔ یہ زوال اختیاری زوال تھا، یہ نیچے اترنا امت کی خاطر سے تھا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ لوگوں کی دعوت سے فارغ ہو جائیں تو ٹھہر جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ تبارک و تعالی شانہ سے لینا شروع کریں۔ پوری رات مکے میں اللہ کے حضور قیام کر کے اپنے پیروں کو بوجھ سے ورم کر کے، پیروں کو پھاڑ کر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدیقہ عائشہ نے جو خبر دی ہے کہ مکے میں حضور علیہ السلام کا قیام لیل اتنا لمبا ہوتا تھا کہ حتیٰ تورمت قدمہ، اور اس کے بعد ان فطرہ کے لفظ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ان فطرہ کے معنی ہے ان شقہ، پھٹ جاتے تھی حضور علیہ السلام کے قدم، اتنے لمبے قیام فرماتے تھے۔ یہ سارا رات بھر کا لمبا قیام اللہ سے اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے، اور پھر دن ہوا، صبح کے ساتھ ہی لوگوں کے پیچھے محنت، ایک ایک بندے کے پیچھے محنت، ایک ایک باغی سرکش متمرد حضور علیہ السلام اس کے پاس جائیں اور اس کو سمجھائیں اور اسے اللہ کی طرف بلائیں، اور اس حال میں بھی اپنے نہ ماننے والے، اپنے پر ایمان نہ لانے والوں کی بھی انسانی خدمت برابر کرتے رہیں کہ انسانی خدمت ایمانی دعوت کا وسیلہ بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام انسانی خدمت بھی برابر کرتے رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام ایک جگہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت دن سے پردیس سے آ کر یہاں مکے میں پڑا ہوا ہوں، یا میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، میں یہاں اس لیے آیا ہوا ہوں کہ آپ کے چچا ابو جہل نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ قرضہ دینے کی مدت پوری ہو گئی ہے، میں اس قرضے کو لینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ اس شہر کے سردار ہیں، کوئی ان کے سامنے جرت نہیں کر سکتا، کوئی ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا، میں یہاں پر آیا ہوا ہوں اور میں ان سے قرضہ پوچھتا ہوں، مجھے جواب تک نہیں دیتے، مجھے خاطر تک نہیں لانا چاہتے، میں کیا کروں؟ وہ میری پونجی ہے، اس پونجی پر میرے بال بچوں کا گزارا ہے، میں نے بڑا آدمی سمجھ کے قرضہ دیا تھا، لیکن اس قرضے کو اس نے ڈبا دیا ہے۔
حضرت علیہ السلام نے جب آپ کے سامنے یہ بات آئی تو حضور علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے فرمایا میرے ساتھ چلو، میں چچا سے سفارش کر کے تمہارا قرض دلاتا ہوں۔ چچا بدترین دشمن تھا حضور علیہ السلام کا، اس بدترین دشمن کے پاس ایک مظلوم کو، نہ وہ مسلمان، لیکن حضور علیہ السلام ایک مظلوم کو نجات دلانے کے لیے پہنچے وہاں پر۔ جب گئے تو وہیں حرم میں ابو جہل کا گھر تھا، ابو جہل کے گھر پہ دستک دی تو دیکھا کہ بھتیجا کھڑا ہوا ہے، بہت چڑھتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، غصے میں آ گیا۔ غصے میں آ کر اس نے کہا کہ میرے گھر پہ کیوں آئے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک سفارش لے کے آیا ہوں، اس بندے کا قرض آپ کے ذمے ہے، اس قرضے کو ادا کر دیجئے، بہت پریشان ہے خدا کا بندہ، یہ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا تم مجھے سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اور پھر اتنے میں سب لوگ لوٹ پوٹ ہو گئے، حرم میں جو بیٹھے ہوئے دشمن تھے ہنسنے لگے، ہنستے ہنستے زمین پہ لوٹنے لگے کہ دیکھو کیسی ذلت ہو رہی ہے، کیسی رسوائی ہو رہی ہے۔ تو خوشی کے مارے ہنستے اور لوٹنے لگے۔ اتنے میں ابو جہل دروازہ کا پردہ چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھہرو ابھی آتا ہوں، اور سیدھے اندر چلا گیا اور اندر جا کر کے رقم لے کے آیا۔ جو پیسہ دینا تھا 2 ہاتھوں سے یہ پیسہ اس شخص کو دے دیا اور کہا لو بھئی یہ تمہارا پیسہ لے لو۔ حضور علیہ السلام مسکراتے ہوئے بہت خوش آئے کہ سفارت کامیاب ہوئی، سفارش کامیاب ہوئی، کام بن گیا، اور وہ شخص لے کے خوشی خوشی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جو ہنس رہے تھے وہ خائب و خاسر ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے، شرمندہ اور نادم ہوئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ابو جہل سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا، اتنا بھتیجے سے ڈر گئے، اتنا ڈر گئے بھتیجے سے؟ ارے اس کا تو کوئی مددگار نہیں ہے اور اس کو تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہم سب آپ کے ساتھ تھے، آپ کیوں اتنا ڈر گئے اس کی سفارش سے؟ اس نے کہا تم چپ رہو، تمہیں کیا پتا ہے، جب وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں تو میری نظر پڑی ان کے پیچھے ایک بہت بڑا خوفناک اونٹ کھڑا ہوا تھا، اور جو منہ کھولا ہوا تھا، اتنا بڑا منہ کہ اگر میں اس کی بات نہ مان لیتا تو وہ مجھے اپنے اندر نگل لیتا اور ہضم کر لیتا۔ میں فوراً اپنی جان بچانے کے لیے جا کر کے اس کی بات سن لیا۔ یہ حضرت علیہ السلام ہیں، جب کسی اپنے دشمنوں کی مدد کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں، آسمانی تائید حضور علیہ السلام کے لیے آتی تھی۔ اس طرح کام بنتا چلا جاتا تھا۔ لوگوں کے اوپر محنت کرنا ہے، لوگوں کی تحقیر کرنے سے کوئی ہدایت کی طرف نہیں آئے گا۔ لوگوں پر مہربانی اور شفقت و محبت کا معاملہ کرنے سے لوگ آتے ہیں۔ یاد رکھیے محبت کا تیر وہ تیر ہے جو بڑے بڑے مغروروں کے دلوں کو زخمی کرتا ہے، گھائل کر دیتا ہے، لیکن آج ہم اپنے سماج کے بدکاروں اور گناہگاروں کو قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جتنے تقدس مآب لوگ اپنی مسجدوں کے اندر بڑی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، خوب ذکر و شغل کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ میری شخصی عبادت مجھے جنت میں لے کے چلی جائے گی۔ جب تک کہ وہ اللہ کے بندوں پر محنت نہیں کریں گے، جب تک کہ وہ اللہ کے بندوں کے سدھار کی فکر نہیں کریں گے، تب تک کام نہیں بنے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سیدنا حضرت لوط علی نبینا وعلیہ السلام کی بستی کو ناراض ہو کر، خفا ہو کر اور نبی کی بددعا کو قبول کر کے پلٹ دینے کا حکم دیا تھا، تو جبرائیل کو بلایا اور فرمایا کہ سدوم والوں کی بستی کو نیچے سے زمین سے اٹھاؤ اور آسمان پر لے جاؤ اور اوپر سے پلٹ کے پھینک دو نیچے، اور وہ لوگ گرے، ان پر بستی گرے۔ پھر اس کے اوپر آسمان سے نام لکھے ہوئے پتھر پھینکے جائیں گے، اور ایک ایک پتھر مسجل ہوگا، رجسٹرڈ ہوگا، نام لکھا ہوا ہوگا، ایک ایک آدمی کی کھوپڑی میں لگے گا اور اسے ہلاک و برباد کرے گا۔ اللہ نے اتنا خوفناک خطرناک عذاب طے کر دیا تھا تو ایک فرشتے نے عرض کیا بار الہ، جس بستی کو اٹھا کر پلٹ دینے کا حکم ہوا ہے اس بستی میں آپ کا ایک بندہ ہے جس کا تقوی، جس کی پرہیزگاری، جس کی دیانت داری، جس کی امانت داری، جس کا خوف خدا، جس کا تعلق مع اللہ، جس کی عبادت، جس کا ذکر و شغل اور جس کی ریاضت و مجاہدہ اتنا
زیادہ ہے کہ لم یعصک طرفۃ عین، پل جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی اس کے اعمال نامے میں نہیں ہے، اس بندے کو کیا علیحدہ کر لیا جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، علیحدہ مت کرو، پہلے اس کو پھینکو اور اس کے بعد پوری بستی کو پھینکو، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے میری بغاوت ہو رہی تھی اور وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا اور لوگوں کو میری بغاوت سے روکنے کی فکر نہیں کر رہا تھا۔ آج ہم لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، آج ہم لوگ اپنی اپنی عبادتوں سے راضی اور خوش ہیں۔ اللہ بھی راضی ہے جب تک کہ ہم قوم کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ دیکھیے فرائض و واجبات میں تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر ایک شخص کو، لیکن اس کے بعد نوافل چھوڑے جا سکتے ہیں، مجاہدے چھوڑے جا سکتے ہیں، معمولات چھوڑے جا سکتے ہیں، پیر و مرشد کے بتائے ہوئے وظائف چھوڑے جا سکتے ہیں، اگر امت برباد ہو رہی ہے، امت تباہ ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی کی عصر کی نماز قضا ہوئی اس امت کی حفاظت کے واسطے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوس اور خزرج کی جنگ میں ان کو بچانے کے لیے تشریف لے گئے، آنے تک جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور نماز شروع ہو چکی تھی۔ حضرت علیہ السلام کو اس سے زیادہ فکر اس کی تھی کہ وہاں لوگوں کو بچائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ان فکروں کے اندر ایسے مصروف ہوتے تھے اور اتنا کام کرتے تھے کہ ان کی اس کی وجہ سے، اس مصروفیت کی وجہ سے بہت سے معمولات ترک ہو جاتے تھے، لیکن قوم کی ذمہ داری انہیں کام میں لگاتی تھی۔ میرے عزیز و دوستو، جو بھائی یہاں پر جمع ہیں ان سب سے یہی گزارش ہے کہ قوم پر محنت کیجیے، افراد سازی کیجئے، ایک ایک کا پیچھا کیجئے، ایک ایک کو سمجھائیے، قریب لائیے، مانوس کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت علیہ السلام دین کی باتیں سنا رہے تھے، صحابہ سیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور وہ حضور علیہ السلام کی اس مجلس کے قریب آیا، باہر ہی کھڑا ہوا پیچھے کی جانب جہاں جگہ اس کو مل گئی، اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے سیدھے سیدھے ایک سوال کیا اور سیدھی سی بات نبی کے سامنے رکھی اور کہا، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک نوجوان صحابی حضرت علیہ السلام کی مجلس میں امام الانبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر باغیرت و باحیا، کنواری بیٹیوں سے زیادہ باحیا نبی کے سامنے کھڑے ہو کر صحابہ کی موجودگی میں حضور سے مطالبہ کر رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ سیدھا سا سوال بالکل۔ صحابہ کے غیظ و غضب میں ڈوب گئے، پلٹ کے دیکھا، حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر مت دیکھو، تم سے بات نہیں کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے بات کرنے دو، میرے ساتھ اس کو بات کرنے دو، تم لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ سب کو اس کی طرف سے ہٹایا اور اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا ادھر آ جاؤ، قریب میں آ جاؤ۔ آگے بلایا اور ڈرتے ڈرتے وہ آگے بڑھا۔ گستاخی تو وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی کر دی ہے، اس لیے اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، اور قریب بلایا، اپنے بازو میں بٹھایا کہ دست مبارک جا سکے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس کی پیٹھ پر رکھا اور اس کی پیٹھ پر رکھ کر فرمایا کہ بیٹا تم مجھ سے زنا کی اجازت طلب کر رہے ہو، کس سے اجازت دوں؟ کیا تمہاری ماں سے زنا کرنے کی اجازت دوں؟ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں نہیں ماں سے مت دیجیے۔ تمہاری بیٹی سے دوں؟ کہ نہیں نہیں نہیں، تمہاری بہن سے دوں، خالہ سے دوں، پھوپھی سے دوں؟ ایک ایک رشتے کا نام لے کر حضور علیہ السلام پوچھتے رہے اور وہ کہتا تھا اللہم لا، نہیں نہیں ایسا نہیں، ان سے نہیں، ان سے نہیں، ان سے نہیں، گویا غیروں سے اجازت دے دیجیے۔ حضرت علیہ السلام نے جب اس کو قائل کرا دیا اور کہا کہ یہ بدکاری کرنے کی جگہ نہیں ہے، ان سے بدکاری نہیں کی جا سکتی ہے، جب اس کا قائل اس کو کرا دیا اور اس کے ذہن میں اس کو تازہ کر دیا، تو پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم بولو میں کس سے اجازت دوں؟ جس عورت سے بھی بدکاری کی اجازت دوں گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی تو کوئی ہوگی۔ جیسے تم اپنے رشتہ داروں سے نہیں چاہتے کہ برائی کرو، تو جس سے بھی کرو گے وہ کسی کا رشتہ دار ہوگی، اس لیے میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیے میرے مسئلے کا حل، میں اس عمر کے
اندر اپنے جذبات کو اور اپنی شہوات کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت بے چین ہوں، کوئی برائی تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن رستہ کیا ہے میرے واسطے؟ رستہ نکال دیجئے آپ۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہم طہر قلبی وحسن فرجی، اللہ پاک میری شرمگاہ کو پاکیزہ رکھیے اور میرے دل کو طاہر اور پاک رکھیے، یہ دعائیں مانگتے رہو۔ وہ یہ دعا کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ صحابہ کی گواہی ہے کہ اس جوان سے زیادہ ہم نے پاک باز نوجوان نہیں دیکھا سماج کے اندر۔ حضرت علیہ السلام کا آپ دیکھ رہے معاشرے کی اصلاح کا طریقہ، حضرت علیہ السلام کا صبر، حضرت علیہ السلام کی محبت اپنی امت کے ایسے لوگوں سے جو آپ سے ایسا سوال کر رہے ہیں جس سے آپ پانی پانی ہو گئے شرم سے۔ لیکن یہ طریقہ ہے، اگر ہم ڈانٹتے رہیں گے، برا بھلا کہتے رہیں گے، جہنم رسید کراتے رہیں گے، سب کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ بتاتے رہیں گے، تو کیا اس سے وہ سدھر جائیں گے؟ کیا اس سے ان کی اصلاح ہو جائے گی؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ملی صاحب آپ ہی لوگ جنت میں آرام کرو، ہم لوگ دوزخی میں جلیں گے، یہی کہہ دیں گے وہ، اور کیا کریں گے؟ لیکن حضور علیہ السلام کا ایسا طریقہ نہیں تھا، ایک ایک کے لیے ٹائم نکالتے تھے، وقت نکالتے تھے، مسجد میں جاروب کشی کرتا تھا، صفائی کا کام کرتا تھا، بچہ یہودی کا تھا مگر آپ سے موانست تھی، ایک قسم کی انسیت تھی، آپ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا۔ کئی دنوں سے نظر نہیں آیا، معلوم کیا کہاں ہے، پتہ چلا بہت بیمار ہے، فراش ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اس کے گھر کا پتہ اٹھا کر کے، اور حضرت علیہ السلام نے اس یہودی کے بچے کو دیکھا، ملاقات کی، اس نے بھی آنکھیں کھول کے دیکھی، اس کا باپ بھی وہاں کھڑا ہوا تھا جو نبی کے انگ انگ کا دشمن تھا، وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے موقع غنیمت سمجھا، جیسے اپنے چچا کو مرنے سے پہلے دعوت ہدایت دی، اسی طرح اس یہودی بچے کو بھی ہدایت کی دعوت دی۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لو ابو القاسم کی بات، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت علیہ السلام بڑی خوشی کی دولت لے کر اس گھر سے نکلے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کے ذریعے ایک بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ ایک ایک بندے کو آگ سے بچانے کی محبت اور اس کی فکر، آپ کو پتہ ہے کہ طائف میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ ایک دن صدیق کی بیٹی صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، احد میں آپ کو جو صدمہ پہنچا شاید ایسا صدمہ آپ کو کبھی نہیں پہنچا ہوگا، 70 اپنے چاہنے والے پیارے دنیا سے چلے گئے، خیر وہ تو شہید ہو گئے لیکن ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ اس کا صدمہ اللہ کے نبی کو نہایت زیادہ ہوا تھا اور سخت تکلیف حضور علیہ السلام کو تھی۔ اسی پر صدیقہ نے ایک سوال کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی زیادہ تکلیف تو مجھے اس وقت ہوئی جب طائف والوں نے مجھے نکال باہر کیا تھا، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ۔ اتنا بڑا معاملہ آپ جانتے ہیں حضرت علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، کیا اس اللہ کے بندے کے اوپر بیتی اور گزری ہوگی؟ وہ دعا جو آپ نے وہاں سے نکلنے کے بعد ایک انگور کے باغ میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے کی تھی، اس دعا کا ایک ایک لفظ اس دکھ کا ہمیں احساس دلاتا ہے اور اس دکھ کا پتہ چلاتا ہے کیا قلب مبارک پہ گزر رہی تھی اور کیا حال تھا آپ کا۔ لیکن اس کے باوجود جب ملک الجبال نے کہا، ملک الجبال نے جب کہا یا رسول اللہ خدا کے حکم سے آئے ہیں، فرما دو بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیں گے اور فنا کر کے ختم کر دیں گے، فرمایا نہیں ایسا مت کرو، اللہ نے مجھے عذاب بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہوگا تو خیر کیا ہوگا، ان کو ختم مت کر دو، ان کی اولاد میں آگے چل کے کوئی مجھے جاننے والا، اللہ کو ماننے والا، توحید کا قائل، رسالت کی تصدیق کرنے والا پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کی نسلوں سے امید رکھا ہوا ہوں، ان کے آگے پیدا ہونے والے بچوں سے توقع رکھا ہوا ہوں، اس لیے سزا مت دو۔ اس وقت کے جذبات میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ بہت دیر کر دی تم لوگوں کو، تو تب آنا چاہیے تھا جب مجھے نکالا جا رہا تھا شہر سے، اب بھی آئے ہو تو جاؤ انتقام لو اس سے، کوئی بھی ہوتا تو یہ ہوتا۔
مورخین کہتے ہیں حضرت علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر جو پہلا جمعہ قائم فرمایا اور اس جمعے میں جو جمعے کا پہلا خطبہ دیا، مکے کے تمام تر مظالم کا اس میں ذکر آنا چاہیے تھا کہ ایسا ایسا ہوا، لیکن اللہ نے ہمیں یہاں لایا اور ہمیں بچایا۔ لیکن آپ کے اس خطبے میں سوائے انسانیت سے پیار و محبت کرنے کے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ کس کی شکایت کریں گے؟ ہم اللہ کے بندوں پہ محنت کریں، ایک ایک شرابی پہ محنت کریں، زانی پہ محنت کریں، بد کردار پہ محنت کریں، چور لٹیرے پر محنت کریں، اور جتنے گندے ہو گئے ہیں وہ گندے ہو گئے ہیں، مگر ان کا دل گندہ نہیں ہے، ان کے دل میں ایمان ہے۔ جب ان کے دل میں ایمان ہے تو پھر کیا نہیں۔ کتنے بڑے سے بڑے گندے گناہگار کو آپ جب مر جاتا ہے تو امام اپنے آگے رکھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کتنا بڑا محلے کا گناہگار تھا ہوگا، کتنا بڑا بدنام تھا ہوگا، جب مرے گا مسلمان تو کیا اسے مسجد نہیں لایا جائے گا؟ اور کیا اسے امام اپنے آگے نہیں رکھے گا؟ اور کیا امام یہ نہیں کہے گا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا؟ نہیں کہے گا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ؟ نہیں کہے گا اس کے بارے میں؟ کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے جب نبی نے کہا ہے تو ہمیں بھی کہنا ہے، مگر ہم اب اس کے پاپوں کو نہیں دیکھتے، اب اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احناف کے ہاں سینے کے روبرو کھڑے ہو کر جو نماز پڑھانے کا حکم ہے اس کو مستحب کہا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ گویا امام یہ کہتا ہے اے اللہ آپ کے اور میرے درمیان میں ایک بندہ آپ کا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں وہ آپ جانیں، لیکن ہم شہادت دیتے ہیں کہ اس کے سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے۔ اس ایمان کی گواہی دینے آئے ہیں، اس بندے کو قبول فرما لیجئے اور اپنے غضب سے اور عذاب و عقاب سے بچا لیجئے۔ ہم جب مر جانے کے بعد اتنا بڑا اکرام کرتے ہیں اور اتنی زبردست دعا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اتنا اعزاز کا معاملہ کرتے ہیں کہ ایک وقت کے ولی اللہ کے مرنے پر جتنا کچھ کیا جائے گا ایک وقت کے گناہگار کے مرنے پر بھی اتنا ہی کیا جائے گا۔ اتنا ہی کپڑا، اتنی ہی قبر، اتنے ہی اعمال، گناہگار کے لیے بھی وہی ہیں، نیکوکار کے لیے بھی وہی ہیں۔ جب ہم مرنے کے بعد عزت دے رہے ہیں تو مرنے سے پہلے تو عزت کا اور زیادہ حقدار ہے۔ کیوں ہم اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں؟ یاد رکھیے ماں باپ نے جو بے عزتی کی ہے اولاد کی بے عزتی نے ان کی اولاد کو ان کے ہاتھوں سے نکال دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنے بچوں کی عزت کرو۔ عزت کرو کا کیا مطلب ہے؟ ان کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کے پیر دابو، ان کے سر میں تیل لگاؤ، یہ ہے عزت۔ ہر ایک کا کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اولاد کی عزت کیا ہے؟ اگلے جملے میں فرما دیا احسنوا آدابہم، انہیں بہترین تہذیب سکھاؤ، انہیں اچھے اخلاق سکھاؤ، انہیں پیاری اور صاف ستھری زندگی گزارنے کی تعلیم دو اور اس کی تربیت کرو۔ یہ ماں باپ کے ذمے ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ما نحل والد ولدا افضل من نحل ادب حسن، کسی باپ نے اپنے بچے کو اس سے بڑا کوئی تمغہ نہیں دیا، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دیا، اس سے بڑی کوئی ان کا اعزاز نہیں کیا کہ انہیں اچھے آداب سکھا دیے، حسن ادب سکھا دیا۔ اس سے بڑی کوئی چیز آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، چاہے آپ نے کروڑوں کے کپڑے پہنائے ہو، کروڑوں کا کھانا کھلایا ہو، کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہو، لیکن اخلاق نہیں سکھائے تو کچھ بھی نہیں سکھایا ان کو۔ یہ کوئی چیز نہیں۔ 10 کروڑ کی پراپرٹی بیٹے کے لیے چھوڑ کے جانا کوئی بڑا گفٹ نہیں ہے۔ بچے کو اخلاق انسانی سکھانا، خلق محمدی سے آراستہ کرنا، اس سے بھی بڑا گفٹ ہے جو آپ فری میں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ماں باپ اپنی اولاد کو بوجھ سمجھتے ہیں، اپنی اولاد کو امانت الہی نہیں سمجھتے، اس کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ماں جاہل ہے، دین نہیں جانتی، باپ بھی جاہل ہے، اسلام سے واقف نہیں۔ یہ دونوں جاہل مل کر اپنے سے پیدا ہونے والے بچے کو کیا نیکوکار بنائیں گے، کیا متقی و پرہیزگار بنائیں گے؟ کس کس کا رویا جائے میرے دوستو؟ ہمارا کون سا کل سیدھا ہے؟ کہا جاتا ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ہماری کون سی کل سیدھی ہے؟
سر سے لے کے پیر تک زخمی ہے یہ امت حضور علیہ السلام کی، برائیوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے۔ شرفاء کے گناہ الگ ہیں اور غرباء کے گناہ الگ ہیں، امراء کے گناہ الگ ہیں، دینداروں کے گناہ الگ ہیں، دنیا داروں کے گناہ الگ ہیں۔ مختلف قسم کے خبائث و جرائم و منکرات اور فواحش میں ہم لوگ مبتلا ہیں، طرح طرح کے مظالم میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ ایسے وقت میں صرف ہمارا جلسہ ہماری قوم کی صلاح و فلاح کا سبب نہیں بنے گا، ہاں اس سے کچھ لوگوں میں شعور ضرور پیدا ہوگا۔ میں اس کو کرنے کی مخالفت نہیں کرتا، کبھی کبھی یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی مثال تیز دھواں دار برسنے والی بارش کی ہے، اور ایک ایک سے ملاقات کر کے سمجھاتے رہنا یہ اس مہ کی مثال ہے جو تھوڑی ہلکی پھلکی ہوتی ہے لیکن زمین کو نرم کر کے کھیتی کے اگنے اور دانے کے باہر نکل آنے کا سبب بنتی ہے۔ وہ محنت کنٹینیو ہونی چاہیے، جدوجہد ہونی چاہیے۔ ہر امام اپنے محلے میں کوشش کرے، ہر امام اپنے محلے کے گناہگاروں کی فہرست بنائے۔ نیکوکاروں کی فہرست سب کے پاس ہوگی، گناہگاروں کی فہرست بناؤ۔ گناہگاروں سے ملنا ہے، اس بندے کو سمجھانا ہے، اس بندے کو سمجھانا ہے، اس بندے کو سمجھانا ہے، صبر سے، حلم سے، پرہیزگاری سے، تقوی اللہ سے سمجھانا ہے، سمجھانا ہے، سمجھانا ہے۔ کیسے سمجھائیں گے؟ جب آدمی سمجھائے گا دل میں گھٹن ہوگی، درد ہوگا، وہ درد امت جو سینہ محمدی میں تھا اس کا کچھ حصہ، ایک پرچھائی، ایک عکس ہمارے دل میں آئے گا، اسی دن سے ہم اس امت کے لیے تڑپنے والے بنیں گے، اس امت کے لیے ایثار کرنے والے بنیں گے، اس امت کے لیے قربانی دینے والے بنیں گے۔ اس امت کی صلاح و فلاح اور معاشرے کی درستگی کے راستے میں جتنی مشقتیں پیش آئیں گی، وہ مشقت آبرو کے اعتبار سے ہو، وہ مشقت جان کے اعتبار سے ہو، وہ مشقت مال کے اعتبار سے ہو، ہم کریں گے، دیں گے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ نہیں مانتی تھی، نبی کو برا بھلا کہتی تھی، نبی کو بددعائیں دیتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن انہیں حکم تھا کہ ماں ہے احترام کرو، انہیں حکم تھا ماں ہے صبر سے کام لو، صبر سے کام لیتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے درد دل رکھا، حضور علیہ السلام سے ان کے لیے بد دعا چاہی، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرما دی، وہی دعا معتبر و مقبول ہو گئی۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو نہا دھو کے تیار بیٹھی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اس دین میں داخل کرو جو دین تمہارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ صبر پھل دیتا ہے، صبر بہت نیک پھل دیتا ہے، صبر بہت عمدہ پھل دیتا ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ، ایک شخص تھا جو انہیں بہت برا تکلیف دیتا تھا، بڑا حاسد تھا، بہت جلتا تھا ان سے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک دیا، وہ خود ایک بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے دروازہ کھولا تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اس لیے آنا ہوا ہے، میں نے سنا ہے تمہاری اماں جو ہیں وہ بہت حسین ہیں، بہت خوبصورت ہیں، پلکیں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، آنکھیں ایسی ہیں، کال ایسے ہیں، بال ایسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے نکاح کروں۔ یہ ان کا دل دکھانے کے لیے انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور کہا میری ماں عاقلہ بالغہ ہے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، دروازہ بند کر دیا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک دھڑام کی دھماکے کی آواز آئی، لوگ باہر آئے، لوگ جمع ہو گئے، ادھر ادھر سے آ کے کیا ہوا دیکھا، ایک شخص پڑا ہوا ہے، اس کا سر ایک طرف پڑا ہوا ہے، دھڑ ایک طرف پڑا ہوا ہے، کس نے اس کو قتل کیا؟ من قتلہ من قتلہ من قتلہ، ہر شخص کی زبان پہ تھا قاتل کہاں ہے، کون قاتل ہے؟ امام باہر تشریف لائے، انہوں نے بھی منظر دیکھا تو فرمایا قتلہ صبری، اس کا قاتل میرا صبر ہے، میرے صبر نے اس کو قتل کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے خاطر جب صبر کے کڑوے گھونٹ پیے جائیں گے، اللہ کے خاطر جب تکلیفیں اٹھائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ نصرتیں بھیجے گا، مددیں بھیجے گا، کام بن جائے گا۔ جو شرابی ہیں، جو کبابی ہیں، جو گناہگار ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے دروازے پہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ بڑی اللہ کی نیک بندی تھیں،
تاریخ میں مشہور ہے، نام سنے ہوئے ہیں، کتنی بیٹیوں کا ہم نے نام ان کے نام کی وجہ سے رکھ دیا رابعہ، اور یہ امید رکھی کہ ان کی صفات پیدا ہو جائیں۔ بڑی نیک بندی اللہ والی تھیں، بڑے بڑے اللہ والے ان سے نصیحت لیا کرتے تھے۔ ان کے حالات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں رات میں عبادت کر رہی تھی، ایک چور ان کی دیوار پر سے اندر کود گیا۔ اکیلی رہتی تھی گھر کے اندر، اور ایک چور اس کے اندر کود گیا۔ چور آیا گھر کے اندر اور ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھی اللہ کی طرف، سب دیکھ لیا جتنی جگہ تھی، نہ اسے کوئی کمبل ملی، نہ اسے کوئی کپڑا ملا، نہ اسے کوئی برتن ملے، اسے کوئی چرانے کے قابل چیز وہاں ملی ہی نہیں۔ بالکل مایوس و نامراد ہو کر کے نکلا، جا رہا تھا، صحن میں تھا، انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی زور سے پوچھا کون شخص ہے بدبخت، گھر میں کون آیا رات کے وقت میں؟ اس نے ان کی آواز سے مرعوب ہو کر وہیں رک کر کے ادب سے کہا کہ میں چور ہوں، چوری کرنے آیا تھا کہ شاید کچھ مل جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ملا، میں جا رہا ہوں، معاف کر دیجیے گا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، کوئی بھی آدمی کسی بھی کریم کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، میرے گھر میں آیا، تجھے کچھ بھی نہیں ملا، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ برتنے کو، کچھ بھی نہیں ملا، خالی ہاتھ کیوں جاتا ہے؟ وہاں لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے، وضو بنا لے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا جائے، کچھ تو لے جا، دنیا نہیں ملی آخرت تو لے کے جا۔ تو اس نے ان کے آواز کے رعب سے جلدی سے وضو بنایا اور وہی صحن میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، تھا تو مسلمان۔ اس نے ادھر نماز کی نیت باندھی اور ادھر اللہ کی اس بندی نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور سجدے میں جا کر رونا شروع کیا، بار الہ میں اتنا کر سکتی تھی کہ تیری چوکھٹ تک لے آؤں، آگے ہدایت اور دل کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں نے اتنا تو کر دیا، آگے آپ اپنا کمال ظاہر فرما دیجئے۔ اللہ نے دل بدل دیا اس بندے کا، وہ نماز پہ نماز پڑھا جا رہا تھا، انہوں نے کہا صبح ہوگی لوگ تجھ پہ بھی تہمت لگائیں گے، مجھ پہ بھی، نکل جا کے مسجد میں پڑھ نماز یہاں سے۔ وہ مسجد چلا گیا، امام کے ہاتھ میں توبہ کیا، وقت کے اولیاء اللہ میں شمار ہو گیا۔ یہ ہے دل میں غم امت کا۔ آج امت کا غم ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس مجمع میں وہ لوگ نہیں ہیں جن کو قتل کی برائی بتانا ہے، اس مجمع میں وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں نشہ اور جو ہے ڈرگس کے عادی ہوئے ہیں، ان کو کچھ بتانا ہے کہ یہ کتنی گندی چیز اور بری چیز ہے۔ آپ کو بتا کے کیا کروں، آپ ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو پیغام اس جلسے سے اس طبقے کو دینے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، آپ اس کے امین ہیں۔ آپ جائیے، ایک ایک سے ملیے، ایک ایک کو سمجھائیے، ایک ایک محلے کے لوگوں کو اللہ کی طرف لائیے۔ جس طرح حضرت رابعہ نے ایک کو خدا کی چوکھٹ تک لا کر اللہ سے ملا دیا، آپ بھی اللہ سے ملا دیجئے، ان کے لیے محنت کیجئے، ان کے لیے وقت نکالیے، انہیں پریم پیار سے ہوٹل میں لے جائیے، انہیں چائے پلائیے، انہیں پوہا کھلائیے، ان کا دل جیتیے، اس لیے کہ یہ ذریعے تھے قلوب کو نرم کرنے کے۔ اور ہمارے آقا اور تمام دعات اسلام پہلے قلوب کو نرم کرتے اور اس کے بعد اس کے اندر بیج بوتے ایمان کا۔ قلوب کو نرم نہیں کریں گے تو ایمان کا بیج کیسے بو سکیں گے؟ کچھ ان کے لیے ہمدردیاں کرنا، کچھ پیار محبت کی بات کرنا۔ ایسے بچوں کو میں نے جوانی میں دیکھا ہے کہ وہ کہتا، میں نے کہا ایک مرتبہ کہ بیٹا تم یہ کام کر لو، ایک سفر میں تھے ہم، ایک نوجوان ساتھ میں تھے کالج میں پڑھنے والے، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم بھی یہاں پر سو جاؤ، کیونکہ کمرے میں ہمارے قیام کا انتظام تھا، جلسہ ہو گیا ایسے پروگرام رات میں، اس کے بعد قیام کا انتظام تھا۔ تو میں نے صرف ایک لفظ سے کہا، کیونکہ ہم تو بچوں کو ہی پالتے ہیں، ہماری زندگی بچوں کی پرورش میں گزر رہی ہے، ہزاروں بچوں کو پالنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ میں نے اس سے اپنی عادت کے مطابق کہا کہ بیٹا میں یہاں پلنگ پہ سو جا رہا ہوں، تم نیچے بستر ڈال کے یہیں پر سو جاؤ، رہو، رات میں کوئی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ وہ لیٹ گیا بستر پہ، وہاں پر لیٹنے کے بعد کافی سوچ بچار میں تھا۔ میں نے کہا کیا سوچ رہے ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کاش آپ میرے ابا ہوتے۔ پھر اس نے بہت سی باتیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنی شروع کی۔ کیا تھا؟ میرا کوئی کمال نہیں تھا، میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ بیٹے تم یہاں سو جاؤ، بس اتنی بات کہی تھی۔ لیکن اس نے پھر کیا کیا سنایا،
اس نے اس 22 برس کی عمر تک کبھی ماں باپ سے بیٹا کا لفظ نہیں سنا، بیٹا کہنے کا لفظ نہیں سنا، اور اس نے اس کے دل کو چیر کے رکھ دیا، اس کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ جب کوئی اس کو بیٹا کہنے والا نہیں ہے تو وہ ہر طرح کا اپنے کو مایوس انسان بنا لیا، ہر قسم کی برائیوں میں۔ لیکن اللہ نے توفیق دی، اللہ رب العزت نے نیکی کا رستہ دکھایا، پھر اس کے بعد آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہایت صالح، نیک، متقی، پرہیزگار نوجوان ہے۔ محنت کرنی پڑے گی میرے دوستو، آپ کو کرنی پڑے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کسی کی جان کا دشمن ہو، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قاتل یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی منشیات کا عادی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کی شکلوں سے مجھے کبھی ایسا دھوکہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نیک لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، سچائی کے چاہنے والے لوگ ہیں، علماء کے پسند کرنے والے لوگ ہیں، علماء کے نام پہ یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ آپ وہ طبقہ ہیں۔ میں آپ کو کیا ان چیزوں کی برائی بتاؤں جس کی برائی آپ کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ بتانا ہے آج آپ کو اصلاح معاشرہ کے عنوان پہ جو ذمہ داریاں ہماری ہیں، ہم ان ذمہ داریوں سے اس وقت سبکدوش نہیں ہو پا رہے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں کسی جہنم میں جانے والے کا احساس رلاتا نہیں ہے، ستاتا نہیں ہے، اور راتوں میں جگاتا نہیں ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے سماج کے بگڑے بندے، گمراہ بندے، آوارہ نوجوان سب متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے دل میں ان کا درد پیدا ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب